یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے ایک انسان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک نوجوان زید کی ہے۔ زید کی عمر 22 سال تھی۔ وہ خوش مزاج اور ہنسنے کھیلنے والا لڑکا تھا، مگر دین سے غافل، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، قرآن سے دور تھا، زیادہ وقت موبائل، کھیل تماشوں اور ویڈیوز میں گزارتا۔ زید کے 3 دوست تھے، حسن، بلال اور فرحان۔ ایک دن وہ سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حسن نے کہا، اگر ہم قبرستان میں جا کر کوئی ویڈیو بنائیں تو لوگ ڈر بھی جائیں گے اور ہمیں شہرت بھی ملے گی۔ بلال نے کہا، ہاں کیوں نہ، زید کو قبر میں اتاریں، وہ لائیو کرے گا، سب دیکھیں گے اور ہمیں ویوز ملیں گے۔ زید ہنسا اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ رات آئی، اندھیری رات، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا، گاؤں کا سنسان راستہ اور قبرستان کا خوفناک منظر۔ چاروں دوست قبرستان جا پہنچے۔ انہوں نے ایک تازہ قبر کھودی۔ زید نے موبائل ہاتھ میں پکڑا اور ہنستے ہنستے قبر میں اتر گیا۔ دوست باہر کھڑے مذاق کرتے رہے۔ زید نے موبائل آن کیا، لائٹ جلائی اور لائیو شو کرنے لگا، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ نیٹ ورک بھی نہیں تھا، موبائل کی روشنی کے سوا کچھ نہ تھا، باہر کی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا۔ قبر کی مٹی کی بو، اندھیری اور تنگی اسے گھبراہٹ دینے لگی۔ اتنے میں سے ایک عجیب کیفیت محسوس ہوئی، قبر تنگ ہونے لگی۔ پھر اچانک 2 فرشتے اس کے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ پھر کہا، من دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ اور کہا، من نبیک، یعنی تیرا نبی کون ہے؟ یہ وہی سوالات تھے جن کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ زید کی زبان کانپنے لگی۔ وہ جو دنیا میں دین کو بھول گیا تھا، آج ان سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ فرشتوں نے سختی سے کہا، تو نہیں جانتا، قبر اس پر تنگ ہو گئی ہے۔ اندھیرے نے اسے گھیر لیا۔ باہر دوست ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ انہوں نے زید کو آوازیں دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پہلے انہوں نے سمجھا کہ زید مذاق کر رہا ہے، لیکن جب بار بار بلایا اور کوئی آواز نہ آئی تو ان کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ وہ گاؤں کی طرف بھاگے اور لوگوں کو بتایا۔ گاؤں کے بزرگ اور امام مسجد قبرستان آئے۔ جب انہوں نے قبر کھولی تو زید بے جان تھا، وہی قبر جو کھیل تماشی کے لیے استعمال ہوئی تھی، اس کی اصل قبر بن چکی تھی۔ دوستو، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ سبق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کے طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ اچھی ہو تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہ بری ہو تو اس کے بعد سب کچھ مزید سخت ہوگا۔ زید کا موبائل، اس کے دوست، اس کی شہرت، سب قبر کے باہر رہ گیا۔ اندر صرف ایمان اور ایمال ساتھ گئے، اور وہ اس کے پاس نہ تھے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں، دین پر یا غفلت میں؟ ہماری جوانی نماز میں ہے یا موبائل پر؟ ہمارے دل میں قرآن ہے یا دنیاوی خواہشات؟ دوستوں، قبر ایک حقیقت ہے، موت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کر ہمیں وقت ضائع نہ کرے، نماز قائم کریں، قرآن سے جڑے والدین کی خدمت کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، قبر کے سوالات کے وقت ہمیں ایمان کی زبان عطا کرے اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، لائک کریں، شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اللہ حافظ.